کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے، یعنی ہماری رسومات، اور ہم کمپیئر کر رہے ہیں اور دیکھنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ رائج جو فی زمانہ رسومات ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ایک انسان کا اور ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو پک کر لے اور بری کو نکال دے۔ یہ تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گی، گھر میں کوئی ہم لوگ دال بھی لاتے ہیں نا، کوئی فروٹس بھی لاتے ہیں، کوئی سبزی بھی لاتے ہیں، تو اچھے کو رکھ لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ خراب ہے، کچھ اس میں دال میں اکثر کوئی سٹون آ جاتا ہے یا دال کے علاوہ کوئی ایسی غیر ضروری چیز آ جاتی ہے، ہم صاف کر دیتے ہیں، نکال پھینکتے ہیں اس کو باہر، اور جو بیسٹ ہے، جو اچھا ہے، جو ہمیں مطلوب ہے، اسے ہم ریکوائرڈ کو رکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی خراب چیز کو اپنے اچھے مال میں، اچھی خوراک میں ملانا نہیں چاہتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم احساس نہ کریں اور جان بوجھ کے ہم اچھی خوراک میں کچرے کو بھی ملا کے کھانے لگیں تو کوئی ہم پر رحم ہی کر سکتا ہے، ترس ہی کھا سکتا ہے، یا ہمیں کم عقل سمجھ سکتا ہے۔ آنکھوں دیکھ کر آپ کسی غلط چیز کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کسی گندگی کو آپ کیسے اپنے پیٹ میں جانے دے سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیں، رسم کا نام دے دیں، رواج کا نام دے دیں، تہذیب کا نام دے دیں، اور تہذیب تو خیر بڑی ڈیفائنڈ ایک کنڈیشن ہے، وہ تو اچھی ہی ہوا کرتی ہے۔ تہذیب تو ادب ہے، اخلاق ہے، تمیز ہے۔ اب اپنے سب نے، ہم سب نے، میں نے، آپ نے اپنے معمولات کا جائزہ لینا ہے۔ دور حاضر سے آپ کی اگزامپل سامنے موجود ہیں۔ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تا قیامت ہماری رہنمائی، راہبری کے لیے موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہمیں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ پیغام ہدایت، ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی ہمارے ساتھ شامل ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن پاک کی صورت میں بھی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھی۔ تھوڑا سا اس پر توجہ فرمائیے، اور اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے زمانہ جہالت کی رسومات تھیں جو اچھی تھیں، اللہ کے حبیب نے انہیں قبول فرمایا، جن میں کچھ کمی تھی ان کی اصلاح فرما دی، اور جو ظالمانہ تھیں، غلط تھیں، ان کو سرے سے ختم کر دیا گیا، ان کا کہتے ہیں نا خاتمہ کر دیا گیا۔ ان رسموں میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی قتل اولاد کے حوالے سے، زمانہ جہالت میں جو انتقامی جذبات تھے اس کے حوالے سے، اور دین نے بتا دیا کہ معاف کرنے والا طاقتور ہے، بدلہ لینے والا طاقتور نہیں ہے۔ اسی طرح سے دور جہالت میں جو نجی زندگی کے معاملات تھے، شادی، نکاح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو کسی بھی معاشرے میں، یعنی فیملی سسٹم، معاشرے کو، خاندان کو بنانے میں، ڈسپلن قائم کرنے میں، آگے زندگی کو چلانے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کا حال کیا تھا؟ عورت کی اس معاشرے میں کیا اہمیت تھی، کیا ویلیو تھی؟ میرا موضوع یہ نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ الغرض کے عرب معاشرے میں نکاح کے لیے کوئی تعداد کا تعین نہیں تھا، کوئی 10 خواتین سے شادی کرنا چاہے، 12 سے کرنا چاہے، 13 سے کرنا چاہے تو وہ ظالمانہ طور پر ان سے شادی تو کر لے گا مگر ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا، حق تلفی کرے گا، ان پر ظلم کرے گا۔ دین اسلام نے، جو کہ دین فطرت ہے، جو انسان کی فطرت کو جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ اس کے بس میں کیا ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے، اس حساب سے ایک لاہ عمل ہمیں عطا کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہو گئیں کہ ایک مرد، ایک مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا،
یعنی وہ جو تعداد بہت زیادہ تھی اس کو کم کر دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی کہ 4 سے زیادہ. اور یہ بھی یوں نہیں کہا کہ آپ 4 کر سکتے ہیں، یہ ریکمینڈڈ ہے یا یہ رسم ہے یا یہ رواج ہے، یہ عام نہیں تھا. مخصوص حالات، مخصوص جو مجبوریاں یا مسائل اس حوالے سے، اور اس کی بھی اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اس میں کیسے بہتری لائی گئی. فرمایا اگر تم 2 بیویوں میں انصاف نہ کر سکو، ایکول رائٹس ان کو نہ دے سکو، یا تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا رجحان ایک طرف ہو جائے گا، تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدن، ایک نکاح کرو. یہاں پر بھی یہ واضح ہو گیا. اور بیویوں کے معاملے میں حسن سلوک کی تاکید، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی. تو اس رواج کو، یہ جو کوئی اس کی لمٹ نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت تو اتنا ان کے لیے خاتون کی حیثیت تھی کہ بھئی چھوٹا سا کوئی کام کر دے گا تو اپنی بیٹی اس کی حوالے کر دوں گا، اس سے شادی کر دوں گا. یہ معاملات تھے. اور وہ ڈگنیٹی خاتون کی اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمائی. تعداد ازواج کو ٹرانسپیرنٹ بنایا گیا، پابندی لگا دی گئی، یہ رسم جہالت ختم کر دی گئی. پھر نکاح کے طریقوں کے اوپر اگر بات کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ جو ہم نکاح کرتے ہیں، جو آج بھی رائج ہے، گواہان کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا جو طریقہ ہے، جو مہر کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ تھا. اور باقی عرب معاشرے میں اپنے طریقے انہوں نے بنا لیے تھے، عجیب و غریب طریقے تھے. خاتون، کسی نے چادر ڈال دی، کسی نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا، الگ الگ عجیب و غریب رسومات، اور اس سے وہ عورت ان کے نکاح میں سمجھی جاتی تھی، اب یہ ان کی ملکیت بن گئی ہے. سارے طریقوں کو، 4 طریقے رائج تھے خصوصی طور پر، صرف ایک جو آج بھی رائج ہے، نکاح کا طریقہ، اسے قبول کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جہالت کے جو شادی کے طریقے تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ریجیکٹ کر دیا، خاتمہ فرما دیا. اب طلاق کے اوپر آ جائیں. ظاہر ہے پھر وہی بات کروں گی کہ اسلام دین فطرت ہے. یہاں بہن بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہاں پر اولاد اور والدین میں اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 مختلف خاندانوں کے مختلف ماحول میں رہنے والے لوگ، ان میں اختلاف نہ ہو؟ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ نباہ کا کوئی امکان باقی نہ رہے. تو دین اسلام نے، جو کہ فطرت کا دین ہے، یہاں پر تاکید، تلقین سب آ گئی، حسن سلوک کے احکامات بھی آ گئے. بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی اس کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق اور فرائض بتا دیے گئے. اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اس کی جواب دہی کا جو اندیشہ ہے وہ بھی دلا دیا گیا، حکم بھی دے دیا گیا. اب ان تمام معاملات کے بعد اگر پھر بھی نہیں رشتہ بن پا رہا، چلتا، تو کہا کہ حسن سلوک کرو ایک دوسرے سے، اللہ کو حاضر و ناظر جانو، علیحدہ ہو جاؤ. اور وہ طریقہ جو طلاق کا تھا قرآن پاک میں واضح فرما دیا گیا. دور جہالت میں کیا تھا؟ آدمی طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کرتا تھا. نہ اس کو نبھاتا تھا، نہ اس کے حقوق ادا کرتا تھا، نہ اس کو آزاد کرتا تھا کہ اس کو سکھ کا سانس نہ آ جائے، یہ سکون سے اس کی جان چھوٹ نہ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں یہ ساری باتیں واضح فرما دی. اور یہ جو طلاق کا طریقہ تھا اس کا سد باب کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ رجعی طلاق ہی وہ طلاق ہے کہ جس میں آپ اپنی بیویوں کو واپس روکنے کا حق رکھتے ہیں. ورنہ یا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا خوف رکھتے ہوئے، یعنی اس کے خوف سے مراد میری ہے اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اس کو نبھاؤ، یا اللہ ہی کے تقوی کے لیے کہ کہیں مجھ سے حق تلفی نہ ہو جائے، تو حسن سلوک کر کے ڈیسنٹلی، جو کہ
مجھے حیرت ہے کہ مسلم معاشرے میں تو اب بڑا یہ طلاق والا معاملہ تو اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کی جان، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس پہ تنقید کرنا، ہر برے سے برے طریقے سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، جو کہ آج جس نبی نے، جن کے ہم یہاں کلمہ پڑھنے والے، اپنے نبی کا نام لینے والے، جن پر غیر مسلم رشک کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہی واقف نہیں ہیں ان احکامات سے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ طلاق کے بھی جو شرائط اور طریقے ہیں ان کو رائج رکھا جائے گا. اسی طرح وراثت کے معاملات تھے. جو بھی طاقتور ہوتا تھا وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا کرتا تھا. اور اگر بات کروں خواتین کی تو خواتین کا مال جائیداد میں حصہ تو سمجھا جاتا تھا کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا. دین اسلام نے وراثت کے قوانین کو بھی فطرت کے اصولوں کے مطابق مقرر فرما دیا. جس وارث کا جو حق بنتا ہے متعین کر دیا گیا، اس کی تلقین کر دی گئی کہ سب جو عزیز رشتہ دار ہیں، جس کا جو رشتے کے اعتبار سے حق ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں، حرمت والے مہینوں کے معاملے میں جو مشرکین نے طریقہ بنا دیا تھا کہ کسی ایک حرمت والے مہینے میں جو ان کو روکا گیا تھا کہ وہ اور دیگر معاملات کے بجائے عبادت کریں گے، جب انہیں اپنا مفاد نظر آتا تھا تو وہ اس مہینے کو سوپ کر لیتے تھے اور وہ کہتے نسی کہ اگلے مہینے ہم اس کو حرمت والا مہینہ بنا لیں گے، اس مہینے میں ہمیں فائدہ ہے، ہم اپنے کام کر لیتے ہیں. اس کے بھی احکامات واضح فرما دیے گئے. اسی طرح سے وہ بحیرہ، سائبہ، حام، کوئی جانور چھوڑ دیا چرتا رہے گا، کسی کا کان کاٹ کے چھوڑ دیا، کسی کو وقف کر دیا، ان تمام رسومات سے منع فرمایا. اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے آپ جانور کو چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ اس کو ذبح کریں، مساکین میں، غرباء میں، محتاجوں میں اسے تقسیم کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا دیں. ہر چیز کا بہترین طریقہ بتا دیا گیا. منہ بولے بیٹوں سے رشتے کی بھی جو حدود ہیں بتا دی گئیں کہ بعض لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، جائیداد میں اس کے حصے کو بھی اسی حوالے سے رکھا جاتا تھا. اور ان کے نکاح کے معاملات بھی کہ منہ بولا بیٹا ہے تو اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا بیٹی سے. جو رشتہ جیسے ہے اس کی جو حرمت ہے وہ واضح کر دی گئی. اور اس سلسلے میں سورہ احزاب کے احکامات بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی واضح ہو گئیں. فرمایا منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم ہیں. اور اب یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے، کسی کو بیٹا بنانا برا نہیں ہے، کسی کو پالنا پوسنا اس کی کفالت کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے معاملے میں جو شرعی احکامات ہیں وہ اپنی مرضی سے ہم سگی اولاد کی طرح نہیں بنا سکتے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتر آیا کہ اپنی پھپھی زاد جو تھیں، آپ کی پھپھی کی جو بیٹی تھی سیدہ زینب علیہ السلام، ان سے نکاح کا حکم آیا اور اس رسم کا خاتمہ کر دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. الغرض کے ساری اللاجیکل، ساری ایسی رسومات جس میں کسی کا استحصال ہو رہا تھا، جس میں کسی پر زیادتی ہو رہی تھی، یا جس رسم کو اپنانے سے سوسائٹی میں کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ رک رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ان تمام زمانہ جہالت کی رسومات کو ختم کر دیا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لاسٹ سیریمن جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں، زمانہ جہالت کی تمام رسومات آج میرے پاؤں کے نیچے پامال ہیں. تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ دن، یہ شہر اور یہ جگہ قابل احترام ہے. اور اب تمام زمانہ جہالت کی رسومات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کو سمجھ سکیں، انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور دنیا کو اس سے فیض پہنچے اور دنیا کے لیے یہ مثال بن جائے انشاءاللہ. اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ.